رب پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا، جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے۔ بہت مشکل ہے تمہیں کوئی ایسا شخص ملے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ کھونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا پھر کوئی رشتہ۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ ماں باپ کا غلام بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارے یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہو۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ سبق زندگی نے سکھایا ہے ہمیں، ہر اپنے نے رلایا ہے ہمیں، کوئی اپنا اپنا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک اپنے نے سکھایا ہے ہمیں۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ زخم آنکھوں میں آنسو نہیں، روح میں خاموشی چھوڑ جاتے ہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائے تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو، میں تمہیں بہترین کر کے عطا کروں گا۔ یا ربی، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہمیں وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ اے بابرکت ذات، ہمیں معافی عطا فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزارا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔
اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم کو سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کسی شخص کو دھوکہ دو گے اور اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ بے شک وہ سب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ وہ نہیں کرتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ کرتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی کو بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھی، لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔